السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا شعر نمبر 5 سے لے کے 7-8 تک کے اشعار کی تشریح پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں شعر نمبر 5۔ شعر نمبر 5 سنیں۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ الفاظ کے معنی: راز بھید کو کہتے ہیں، غافل بے خبر۔ اب اس کی ذرا تشریح سنیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، اسی سے ترقی ہے، محنت کرنا کوئی عار نہیں ہے، اس سے انسان کا وقار بڑھتا ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے فرائض سے غافل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرائض سے آگاہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں فلاح کی راہ پائی۔ یہ 5واں شعر، اس کی میں نے آپ کے سامنے تشریح پڑھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چھٹے شعر کی طرف۔ پہلے شعر سنیں۔ شعلے بھٹک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ کفر اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، شعلے چنگاریاں بھڑک رہے تھے، ابھر رہے تھے، شر، فساد، لڑائی جھگڑا۔ اب ذرا تشریح سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا طرح طرح کی برائیوں میں گھر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کا عالم تھا۔ لوگوں کے دل ایمان سے خالی اور ذہن نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا۔ جانوروں کو پہلے پانی پلانے پر ہونے والے جھگڑے صدیوں تک مٹنے کا نام نہ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر اور شر کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا راستہ بتا کر انسان کو دوزخ سے بچا لیا۔ یہ چھٹا شعر اور اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں 7ویں شعر اور اس کی تشریح کی طرف۔ پہلے شعر سنیں۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ پھیلی روشن ہوئی جہاں دنیا، جگمگایا روشن ہوا توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب اس کی تشریح سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہوا اور ایمان کی شمعیں جلنے لگیں۔ لوگ جوک در جوک ایمان لائے اور خدائے واحد کی عبادت شروع کر دی۔ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا، گویا چاروں طرف اسلام کا نعرہ بلند ہونے لگا۔ لوگ کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح تاریکی روشنی میں اور کفر اسلام میں بدل گیا۔ اب ہم آتے ہیں 8ویں شعر کی طرف۔ 8واں شعر سنیں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اب یہ جو 8واں شعر ہے، اس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، اور تخلص شاعر کا وہ مخصوص نام جو وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے، اور جس شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ خالق پیدا کرنے والا، مخلوق تخلیق کیا ہوا، پیدا کیا ہوا، محشر شاعر رسول نگری کا تخلص۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ نظم کے اختتامی شعر میں شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کو بیان کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی۔ ہر طرف کفر و شرک کا عالم تھا۔ دنیا کو اپنے خالق اور اپنے محبوب حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو خالق حقیقی کا پتہ بتایا اور ایک خدا کے در پر جھکنے کا درس دیا۔ اسی طرح لوگ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر
خالق حقیقی کے آگے جھکنے لگے۔ یہ 8واں شعر تھا جس کی آپ کے سامنے تشریح کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔